السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کا جو سلسلہ جو سیریز جو جاری ہے، اسی میں آج جس دوائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا نام ہے ایلومینا۔ ایلومینیم سے آپ اس کو جان سکتے ہیں کہ ایلومینیم کی جو دھات ہوتی ہے وہ ہے ایلومینا۔ ایلومینیم کے برتنوں میں پہلے کھانا بھی بنایا جاتا تھا، اور کچھ عرصہ سے جو ہے وہ ان برتنوں میں کھانا کھانے کی وجہ سے کافی بیماریوں پیدا ہو جاتی ہیں جسم میں، اور میں اس کے اثرات اور کس طرح سے وہ بیماریاں ہمارے جسم میں اثر کرتی ہیں وہ آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ ایلومینا دوائی بظاہر دیکھا جائے تو پیشنٹ بہت زیادہ خشک مزاج اور ڈرائی ہوتا ہے۔ اس کی جسم کی میوکس میمبرینز بہت زیادہ خشک ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ناک خشک ہو جانا، گلا خشک ہو جانا، اور اسی طرح کانسٹیپیشن ہوتی ہے اس کو، اور اسی طرح سے اس کی طبیعت میں جہاں تک جسم میں یہ چیزیں ڈرائنس پائی جاتی ہے، وہاں پر اس کے جسم میں بھی بہت زیادہ ڈرائنس ہوتی ہے، جلد خشک ہو جائے گی۔ رضائی یا چادر جب اوپر لیتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ خارش ہوتی ہے جسم کے اندر، اگزیما کی طرح کی ہی، لیکن شدید خارش تب بڑھتی ہے جب جسم اس کا گرم ہوتا ہے۔ بستر میں جاتے ہی شدید قسم کی خارش ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایلومینا دوائی ہے۔ میں بتا دیتا ہوں ایلومینا دوائی کے بارے میں کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اور اس کے والدین جو ہے وہ کافی اسے سختی سے برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ چھوٹا ہے، اور جب مثال کے طور پہ وہ بازار کوئی چیز لینے کے لیے جائیں تو اس کو ڈانٹ دینا کہ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے یہ چیز لینے کی، یا اس طرح سے برتاؤ کرنا کہ ابھی تو تم چھوٹے ہو، اور تمام اس کی چھوٹے فیصلے زندگی کے کہ وہ کیا کھائے گا، کیا پڑھے گا، کیسے اپنی زندگی گزارے گا، وہ چھوٹی عمر سے جب کرنا شروع کرتے ہیں تو بظاہر ایلومینا کا پیشنٹ کو ہی وہ جنم دیتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو اپنی پہچان، آئیڈینٹی کھو چکا ہوتا ہے، یا تو اس کی پہچان ختم ہو گئی ہوتی ہے، یا اس خطرے میں ہوتی ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی۔ ماڈرن زمانے میں کافی لوگ ترقی یافتہ ہیں، دنیا ترقی کر رہی ہے، سوشل میڈیا ہے، وہاں پر ہی اس مقابلے کے اندر اپنے بچے کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار جب کرتے ہیں والدین، تو اس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ڈالتے ہیں کہ بھئی تم نے اب پڑھنا ہے، اب یہی فیلڈ کا تم نے پڑھنا ہے، اگر تم کوئی اور پیشہ اختیار کرو گے۔ لازمی تو نہیں کہ بچوں کو وہی چیز پسند ہو جو آپ چاہتے ہیں، والدین چاہتے ہیں۔ کچھ بچوں کو پینٹنگ پسند ہے، کچھ بچوں کو آرٹس کے سبجیکٹس پسند ہوتے ہیں، کچھ بچوں کو انجینئرنگ پسند ہے، کچھ کو میڈیکل پسند ہے۔ اب میڈیکل والے کو آپ آرٹس نہیں پڑھا سکتے، اور آرٹس والے کو جو آپ میڈیکل نہیں زبردستی پڑھا سکتے۔ تو اس طرح کا جب بچوں کو فورس کیا جاتا ہے تو وہ بظاہر بڑے ہو کر اپنی ایک پہچان اور آئیڈینٹی جو ہے وہ کھو دیتا ہے بچہ۔ ماں باپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ بچہ آگے نہیں بڑھ پائے گا تو معاشرے میں کیسے جیے گا، اور اس کو نقصان ہوگا اگر بچہ پڑھائی نہیں کر سکے گا، اور ویسی پڑھائی جس طرح کی دنیا اسے مانگتی ہے، یا تو اس نے اتنا اچھا پڑھا ہو کل کو اپنا گھر بار صحیح طرح سے چلا سکے، تو اس کو لازمی ہے کہ ایسے ہی سبجیکٹس وہ چوز کرے کہ جس کے اندر اس کی آمدنی اچھی ہو، اور تمام لوگ اسی طرح ہی سے آمدنی کماتے ہیں۔ اپنے بچے سے اسٹرک ہو جانا، اس کو ڈانٹنا، اس کو سوچنے کے لیے مجبور کرنا بار بار۔ اگر وہ چھوٹا سا غلط کام کر لیتا ہے، اس کو اتنا ڈانٹنا کہ اس کو کہنا کہ نہیں اب آپ نے یہ کام نہیں دوبارہ کرنا۔ اب وہ دوبارہ جب وہ کام کرنے کی طرف سوچے گا تو اس کو بہت شدید ڈر لگے گا، وہ گھبرا جائے گا، اور وہ یہی سوچتا رہے گا کہ کہیں اسے یہ غلطی نہ ہو جائے، یا وہ پریشان ہو کہ وہ کام نہ کر دے۔ بظاہراً تو بچے کے خیالات کو، اس کی آئیڈیاز کو ابھارنا چاہیے،
لیکن جب اس کو ڈانٹ کر ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، آپ نے اب اس طرح سے بات نہیں کرنی، آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ نے اب ایسا نہیں رکھنا، اب آپ پڑھنے جاؤ گے، اب آپ کھیلنے جاؤ گے، ٹھیک ہے ایک حد تک ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کو اسٹرکٹ طریقے سے یا اس بچے کے اوپر آپ فورس کر کے جب کرتے ہیں تو وہ اس کی شخصیت کو متاثر کرتا ہے۔ آپ نے اپنے پسند کے کپڑے نہیں پہننے، آپ نے کھلونے جو ہے وہ اپنے پسند کے نہیں کھیلنے، آپ اسی کھلونوں سے ہی کھیلنا ہے۔ بچے کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اس کو ڈانٹتے ہیں یا کہیں گے بیٹھ جاؤ، تم سے یہ سوال نہیں پوچھا تھا، یا تم نے تو بالکل غلط جواب دیا۔ آپ اسے آرام سے اور پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں، تو بچے کی شخصیت کو وہ چیزیں متاثر کرتی ہیں اور وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر اسی سٹیج کے اوپر تمام ڈیسیژن اس کے گھر والے یا اس کے فیملی ممبرز لیں گے تو وہ پھر بڑا ہو کے سوچے گا کہ یہ وہ کیسا سوچتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جسم یا یہ سر میرا نہیں ہے، میرے فیصلہ تو کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر بڑے ہو کر ہر جگہ اس کو کنفیوز کرے گی، اور ایسا شخص جب بڑے ہو کر، جسے ہم کہتے ہیں جی مارکیٹ میں جاؤ اور اپنی ویلیو لوگوں کو بتاؤ کہ بھی آپ کو یہ کام آتا ہے یہ کام آتا ہے، وہ نہیں کر پائے گا، وہ گھبرا جائے گا۔ جب وہ شیشے میں دیکھتا ہے تو دیکھے گا کہ کیا میں وہی ہوں، کیا میں مسٹر وہی ہوں جس نام سے مجھے بلاتے ہیں، کیا میری وہی شخصیت ہے؟ کیونکہ بظاہر وہ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پہچان جو ہے وہ کھو دیتا ہے۔ چھوٹا بچے کو ڈانٹ دے کہ آپ نے بستر پہ پیشاب نہیں کرنا، اب وہ ڈرے گا رات کو سوتے ہوئے کہ کہیں میرا بستر پر پیشاب نہ نکل جائے، کیونکہ اس کے ماں باپ میں سے کسی نے اس کو ضرور ڈانٹا تھا۔ اسے ایسے لگتا ہے کہ اس کی اصلیت کو، پہچان کو چھپا دیا گیا ہے، زبردستی اس کو کھانا کھلایا گیا ہے۔ چھوٹے بچے کو کھانا کھلاتے نہیں، تم یہ کھاؤ کھاؤ۔ چھوٹے بچے جو ہیں عموماً کھانا اپنی مرضی سے ہی کھاتے ہیں، لیکن اگر اس کو فورس کیا جائے تو وہ ایسے ہی ہے کہ اسے زبردستی سے کھانا ٹھونسنا کہ بھی اب تم نے یہ کھانا ہے یہ کھانا ہے۔ جب بولنا ہے تو اس کے الفاظ وہ نہیں جو وہ خود استعمال کرنا چاہتا ہے، ہر چیز پر اس کو ڈانٹنا، ہر چیز پر اس کو کرنا کہ اب تم پڑھ نہیں رہے، اسے زبردستی سے پڑھانا۔ کچھ معاشروں میں، ہماری سوسائٹی کے اندر بچوں کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے، اس سے ان کے ذہن پر اثر پڑتا ہے۔ تو بظاہر اس طرح کا ہے پیشنٹ، اپنی آئیڈینٹی کھو دیتا ہے، کبھی کبھار اسے گھٹن ہوتی ہے، اپنے ہی خیالات میں رہ جاتا ہے، وہ ان سب سے دور جانا چاہتا ہے، اور پانی میں جانے سے وہ ڈرتا ہے۔ اگر وہ کشتی پر جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو ڈر جائے گا کہ اگر یہ کشتی ڈوب گئی تو اس کا کیا بنے گا، وہ تو مر جائے گا۔ پھر اس کو امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے۔ اور ایسا پیشنٹ جب کوئی ایسی نوکدار چیز، چاقو، چھری یا کانٹا یا ایسی چیز جس سے نقصان ہو سکتی ہے، تیز دھار پکڑتا ہے، تو اس کو ایسے خیالات آتے ہیں کہ وہ ان سے پکڑ کے اپنے ہاتھ کاٹ لے۔ چھری پکڑی ہے، وہ سوچے گا کہ کیوں نہ میں اپنا ہاتھ کاٹ لوں۔ چاقو پکڑا ہے، کوئی نوکدار چیز پکڑی ہے، تو اس کا دل ہوگا کیوں نہ میں اپنے اسے گلا نہ کاٹ لوں۔ تو ایسی سی اس کی حالت ہوتی ہے۔ خودکشی، اپنے آپ کو مار لینا چاہتا ہے، خودکشی کا دل کرتا ہے۔ ایسے لوگ بہت ہی زیادہ گھٹتے ہیں اور اپنے اندر ہی رہتے ہیں، انہیں پسند نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے بات کریں، اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں۔